أهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ به عبادك المخلصون. مما استعاذ به اس کو ملا کر پڑھیں مما استعاذ منه عبادك المخلصون. یہ دعا پڑھنی چاہیے. نافلہ نماز یومیہ یہ عنوان جدید ہے صفحہ نمبر 202 پر. کہتے ہیں کہ 17 رکعت 17 رکعت نماز واجب کہ در شبان روز خواندے می شود. 17 رکعت ہیں جو ہر روز انسان پر واجب ہے، انسان مکلف پر واجب ہیں. کہتے ہیں کہ سفر میں اگر نہیں ہے تو، اور ودا روز جمعہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر نماز. کہتے ہیں کہ 23 رکعت نافل دورت، یعنی در غیر سفر و روز جمعہ عام روٹین میں 17 رکعتیں انسان پر واجب ہے. کہتے ہیں کہ بس اس میں 23 رکعت، یہ 23 رکعتیں جو ہیں نافلہ اس کے لیے ہیں کہ بے علاوہ 11 رکعت نماز شب، 23 یہ اور 11 وہ رکعت جن کو نماز شب کہتے ہیں. جمعاً کلی طور پر یہ 34 رکعات نماز ہو جاتی ہے، جو یعنی 2 برابر تعداد رکعات ہے یہ نماز واجب. اب یہاں سے دیکھیں نماز واجب 17 رکعات ہے، مستحب اس کے ڈبل ہے، یعنی کتنے 34 رکعات مستحب نمازیں. تعداد رکعات و نافلہ یومیہ اس صورت میں ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نماز نافلہ صبح 2 رکعت ہے، اور یہ کب پڑھنی چاہیے؟ 2 رکعت ہیں مستحب. کہتے ہیں قبل از نماز صبح، نماز واجب سے پہلے یہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے. نافلہ نماز ظہر کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت. 4 نماز 2 رکعتی، یعنی یہ نہیں کہ مثلا جس طرح نماز ظہر واجب ادا کی جاتی ہے اسی طرح آپ اس کو بھی پڑھتے ہیں. نہیں، اس کو 2 رکعت کر کے پڑھیں. 4 نمازیں 2 رکعتی، 4 نمازیں 2 رکعتی پڑھیں گے تو 8 رکعت ہو جائیں گی. وقبل از نماز ظہر خواندے می شود. اس نافلہ یہ ظہر کا وقت نماز ظہر جو واجب ہے اس سے پہلے از ظہر میشاد از ظہر تا وقتی که سایه پدید اومده شاخص به مقدار 2/3 برسد. اچھا نافلہ نماز عصر یہاں یہ کہنا چاہیے کہ قبل از نماز ظہر خواندے می شود. نماز ظہر سے پہلے کب کہاں تک؟ کہتے ہیں از ظہر تا وقتی کے، ظہر سے لے کر اس وقت تک جب یہ سایہ جو ہے پیدا ہو چکا ہے. شاخص سایہ پدید آمده شاخص به مقدار 2/3 برسد. وہ جو اس لکڑی ایک شاخص بنایا تھا، وہ سایہ جو وجود آ چکا ہے وہ شاخص کے 2 حصے 2/3 تک اگر پہنچ جائے تو پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد نافلہ ظہر نہیں ادا کر سکتا. نافلہ یہ نماز عصر کہتے ہیں 4 نمازیں 2 رکعتی، یعنی 4 ایسی نمازیں پڑھنی چاہیے جو 2 رکعت پر مشتمل ہوں، یعنی 8 رکعتیں ہیں ٹوٹل. کب یہ پڑھنی چاہیے؟ نماز عصر سے پہلے پڑھنی چاہیے. تا وقتی کے سایہ پدید آمده شاخص، یہ اضافہ کر دیں اس کو، سایہ پدید آمده شاخص اضافہ کر کے پڑھیں. بے مقدار 1/7 آن برسد. اس کے نافلہ نماز مغرب کہتے ہیں کہ یہ 2 نماز 2 رکعتی
یعنی 4 رکعت اصل میں ہے نماز مغرب کی نافلہ ہے. سو اس کو 2 کر کے پڑھے گا. 2 رکعت جدا پڑھی, 2 رکعت پھر دوبارہ پڑھ کے 4 رکعت نماز ہو جائے گی. یہ مستحب نماز ہے مغرب کے لیے. وہ پس از نماز مغرب جتنی گفتگو اب تک تھی مستحبات کی, وہ نماز صبح میں بھی پہلے واجب سے, ظہر میں بھی پہلے ظہر سے, اور نماز عصر میں بھی نماز عصر سے پہلے مستحب عصر بجا رہنی چاہیے. لیکن نماز مغرب میں پہلے 3 رکعت نماز مغرب ادا کرے واجب, اس کے بعد یہ 4 رکعت جو 2 نماز پر مشتمل 2 رکعت پر مشتمل ہو پڑھنی چاہیے. اس کے بعد تا وقتی کے سرخی طرف مغرب کے پس از غروب آفتاب قدیم میاد از بین برا. دیکھیں غروب آفتاب کے بعد ایک سرخی وجود میں آتی ہے, پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ سرخی جب ختم ہو جائے, وقتی کے سرخی طرف مغرب کی طرف ایک سرخی پیدا ہوتی ہے. یہ سرخی کب وجود میں آتی ہے؟ یہ سرخی اس وقت وجود میں آتی ہے جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے, سورج غروب کر جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. غروب آفتاب کے بعد ایک سرخی پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ سرخی مغرب کی طرف جو پیدا ہوئی اور وہ ختم ہو جائے تو یہ نماز مغرب اس وقت تک انجام دے سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. نافلہ نماز عشاء 2 رکعت ہے جو بیٹھ کر پڑھنی چاہیے. پس از نماز عشاء تا نصف شب آدھی رات تک اسے پڑھا جا سکتا ہے. یہاں ایک اسٹار لگا کر 2 رکعت نشست اسٹار لگا کر کہتے ہیں بنافلہ یہ نماز عشاء وطیر گفته می شود و بنابر احتیاط واجب باید نشست خوانده شود. نماز عشاء کے نافلہ کو نماز وطیرہ کہتے ہیں اور احتیاط واجب کی بنا پر بیٹھ کر پڑھنی چاہیے. کہتے ہیں کہ نماز شب 11 رکعت ہے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ پہلے نافلہ شب کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں گے, اور پھر 2 رکعت نافلہ شب کی نیت سے پڑھیں گے, پھر 2 رکعت نافلہ شب کی نیت سے پڑھیں گے, پھر 2 رکعت نافلہ نماز شب کی نیت سے پڑھیں گے, پھر 2 رکعت نافلہ شفع کی نیت سے پڑھیں گے, اور پھر 1 رکعت وتر کی نیت سے پڑھیں گے. 1 رکعت بس, یعنی 10 رکعت کو 2 کر کے پڑھنا ہے. یعنی جو کلن 5 نمازیں ہوں گی 2 رکعت والی, اور ان میں سے جو 8 ہیں پہلی یعنی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں دوسری 2 رکعتیں, تیسری 2 رکعتیں, چوتھی 2 رکعتیں, ان 8 کو نیت نافلہ شب ادا کیا جائے گا. باقی جو 2 ہیں بعنوان شفع, آخری رکعت کو بعنوان وتر پڑھا جائے گا. وقت نماز شب کب ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز شب نصف شب سے لے کر اذان صبح تک ہے, اور بہتر ہے کہ اذان صبح کے نزدیک پڑھی جائے. یہ نماز نمبر 2 وہ مسافر اور وہ شخص جس کے لیے مثلا نصف شب میں یا اس کے بعد پڑھنا مشکل ہے, یعنی مشکل نہیں پڑھ سکتا, تو اس کو چاہیے کہ اول شب میں بھی پڑھ سکتا ہے. اب بحث ہے نماز غفیلہ کی. اس کے بعد گفتگو ہماری اس بحث نماز میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہماری گفتگو فصل ہفتم میں ہے. نماز غفیلہ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مستحبی نمازوں میں سے ایک نماز ہے جس کا نام ہے نماز غفیلہ, غفیلانہ غفیلہ. کہتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد اس نماز کو پڑھا جاتا ہے. کیفیت نماز غفیلہ ہے کہ نماز غفیلہ 2 رکعت ہے, کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کسی اور سورہ پڑھنے کے بجائے یہ آیت پڑھنی چاہیے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ پڑھ کر, اور پھر دوسری رکعت ہے سورہ حمد کے بعد کسی اور سورہ کے بجائے یہ آیت پڑھنی پہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, یہاں مفاتح الغیب لکھا ہوا ہے. اب یہ مفاتح الغیب
یہ قرآن کریم میں بہرحال دیکھنا چاہیے کہ مفاتیح الغیب ہے یا مفاتیح الغیب ہے. وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. یہ دعا پڑھنی چاہیے قنوت میں. یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب. مفاتح ہے معمولاً اب نہیں معلوم کہ آیا قرآن میں آیا مفاتیح ہے یا مفاتح ہے. بہرحال جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں. آیت پہلے بھی وعندہ مفاتح الغیب، لیکن دعا کے عنوان سے ہم یوں پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی ذنوبی اللہم انت ولی نعمتی والقادر على طالبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآل محمد علیہ وعلیہم السلام لما قضیتها لی. یہاں ایک اسٹار لگا کر اللہم انت ولی نعمتی سے پہلے ذنوبی کے بعد درمیان میں یہاں ایک اسٹار ہے. کہتے ہیں کہ بجائے جملے انت غفر لی ذنوبی می تواند حاجت دیگری راز خدا بیا، یعنی ایک تو گناہوں کی معافی کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے کہ اور انسان کی حاجت ہے وہ بھی بیان کی جا سکتی ہے اس مقام پر. اس کے بعد سوالات ہیں، آپ سوالات خود پڑھ لیجئے گا. مجموعاً 23 سوالات ہیں. ان سوالات کو ہم نہیں پڑھیں گے اور بس فصل جو ہے ہماری ختم ہو گئی. فصل ہفتم ہے، 7ویں فصل جو روزے اور اعتکاف کے بارے میں ہے. ان کو ہم بعد میں شروع کریں گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.